حتیٰ تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو نہ خرچ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے ہر چیز کو اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے جسے نصیب ہو جائے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان کے اوپر لازم ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ میں بھی انسان کوشش کرے کہ اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ میرے پاس ایک گھر سے پوچھا گیا کہ ہمارے پاس صوفے ہیں، کیا ہم وہ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس صوفے ہیں، کیا ہم وہ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کہیں یہ صوفے پرانے تو نہیں ہو چکے آپ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صوفے پرانے تو نہیں ہو چکے اور آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں اچھے صوفے لانا چاہتے ہیں اور یہ اب آپ دینا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ضائع بھی نہ ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور صوفے بھی اور لے لیں۔ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جن کو صوفے دینے ہیں کیا وہ صوفے لینے کے مستحق ہیں؟ کیا ان کو ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے؟ جس طرح گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، تو کیا صوفوں کے بغیر زندگی نہیں گزرتی؟ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوفے زکوٰۃ میں دینا جائز نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ جو بنتی ہے سونے کی ہے، پیسوں کی ہے یا کاروبار کی ہے، تو زکوٰۃ آپ نکالیں اور جس کو آپ نے دینا ہے اس کی جو ضرورت کی چیز ہے آپ وہ دیں۔ اسی طرح کچھ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر ویسے تو نہیں دیتے، لیکن جب بچ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں چلو یہ مدرسے میں دے دو۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے جو باہر بیچارے غریب مسکین فقیر مستحق لوگ، ان کو دروازے کے اوپر کھڑا کر کے ان کو اندر نہیں آنے دیا جاتا، جب سارے لوگ کھا پی کے ان کا جو بچا ہوا ہے وہی اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو اس وقت نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس کو خرچ کرو جو تمہیں کیا ہے پسند ہے۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کیا کرتے پسند کرو۔ ایک ساتھی اس نے گوشت دینا تھا اور وہ میٹرو مال جو بنا ہے وہاں وہ گیا اور وہاں اس نے گوشت خریدا اور پھر اس نے غرباء میں تقسیم کیا مٹن لے کے، اور وہاں 1500 روپے کلو ہے، 1500 روپے کے جی جو ہے نا ان کا ریٹ ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ جب میں اپنے گھر کے لیے یہاں سے لیتا ہوں تو میں نے جو اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ بھی میں وہیں سے لے کے دوں۔ میں اپنے گھر کے لیے پھٹے سے نہیں لیتا، میں اپنے گھر کے لیے وہاں سے لیتا ہوں۔ جب میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس لیے ساتھیو، زکوٰۃ نکالنی ہے یا نفلی کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے یا کوئی بھی آپ نے خیرات کرنی ہے تو اس میں کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیں، اور یقین جانیں جب آپ اللہ کے راستے میں اچھی چیز دیں گے اللہ بھی آپ کو اچھی چیز دیں گے۔ انفق اے ابن آدم، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تیرے اوپر کیا کروں گا، خرچ کروں گا۔ دوسری چیز اسی صفحے کے اندر آپ نے یہ سنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایماندارو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس کا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو اور اس کا انجام اچھا ہو۔ یاد رکھیں، خاتمہ انسان کا کب ہوگا؟ جب انسان فوت ہوگا، اور موت کا کسی کو پتہ نہیں کہ کب آئے۔ جب موت کا پتہ نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کہ خاتمہ کس وقت ہو جائے۔ تو جب انسان کو یہ پتہ نہیں تو پھر انسان ہر وقت کوشش کرے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور وہ کب ہوگا؟ اسی آیت کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب آدمی اللہ سے ڈرے گا جس طرح ڈرنے کا حق ہے تو اس کا خاتمہ بھی کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا، اس کا خاتمہ بھی خوبصورت ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں بتلائی ہیں۔ اگر 3 باتوں کو کوئی انسان اپنا لے، میں اپنا لوں، آپ اپنا لیں، تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہوگا اور ہمارا خاتمہ اچھا ہوگا۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلی بات ان یذکر ولا ینسیٰ، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو نہ بھلاؤ۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو اللہ یاد ہو اور جب گھر میں جاؤ تو اللہ کو بھول جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جب غمی ہو، پریشانی ہو تو پھر تو اللہ کو یاد کریں، اور جب کوئی اللہ خوشی دکھائے تو پھر اللہ کو بھلا دیں۔ بیٹا اللہ نے دیا اور اسی بیٹے کی خوشی میں اللہ کو ناراض کیا۔ بیٹا اللہ نے دیا، اسی کی شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کو ناراض کرے۔ بیٹا اللہ نے دیا، اس کو ترقی عزت اللہ نے دی، اور آپ اس عزت اور ترقی کے ملنے پر آپ اللہ کو ناراض کریں، ایسا نہیں۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ اس لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نے، ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جہاں بھی ہونا اللہ سے ڈرنا، جہاں بھی ہونا اللہ سے ڈرنا۔ تو پہلی بات کہ ہر وقت انسان اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کو نہ بلائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قضائے حاجت کی اور وہیں پہ آپ نے ڈھیلا استعمال کیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہی پانی تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی زندگی پر اتنا یقین اور اعتماد نہیں کہ یہاں سے اٹھ کر پانی تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا۔ اس قدر فکر آخرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسری چیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان یطاع ولا یوسع، ہر وقت اللہ کی بات مانو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی بات اس وقت مانتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا ہم پھنس جاتے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو پھر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بھی جوڑتے ہیں اور اللہ کی بات بھی مانتے ہیں۔ ایک آدمی رمضان میں تو اللہ کی بات مانے اور 11 مہینے اللہ کو بھلا دے۔ ایک آدمی بعض اوقات نمازوں کے اوقات میں تو اللہ کی بات مان لے اور جب نماز سے فارغ ہو باہر نکلے تو پھر اللہ کو بھلا دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تیسری چیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَن يُشْكَرْ وَلَا يُنْسَى، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی نعمت اللہ چھین لیتا ہے تو باقی نعمتیں تو ہیں۔ اس کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک نعمت کے چھن جانے پر ہم ناشکری کریں، بلکہ وہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ان کو یاد رکھ کے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ کلمہ خوبصورت سکھلایا گیا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ابو قلابہ تابعی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک بیماری میں مبتلا تھے۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر بتاؤں۔ صرف ان کی زبان تھی جو حرکت کر رہی تھی، باقی پورے کا پورا جسم مفلوج تھا، پورے کا پورا جسم۔ صرف زبان تھی جو حرکت کرتی تھی، ٹانگیں نہیں حرکت کرتے، پاؤں نہیں حرکت کرتے اور ہاتھ نہیں حرکت کرتے، پورے کا پورا جسم مفلوج ہے، صرف زبان کیا کرتی ہے؟ حرکت کرتی ہے۔ ساتھی ملنے گئے اتفاقاً تو پوچھا کیا حال ہے؟ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے الحمدللہ، الحمدللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اس ساتھی نے کہا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تمہاری یہ کیفیت ہے اور اب بھی تم الحمدللہ کہہ رہے ہو۔ تو ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے رب نے میری زبان تو ٹھیک رکھی ہے، میرے رب نے میری زبان تو ٹھیک رکھی ہے۔ اگر میرا رب چاہتا یہ زبان بھی میری ختم ہو جاتی
تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اب میں اپنا دکھ، درد، تکلیف، اپنا معافی ضمیر، اپنی خواہش زبان کے ذریعے بتا تو سکتا ہوں۔ اس لیے کہا الحمدللہ علی کل حال۔ اس لیے ساتھیو یاد رکھو، دین کے معاملے میں جب بھی دیکھنا ہے اوپر والے کو دیکھنا ہے، اور دنیا کے معاملے میں جب بھی دیکھنا ہے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی اوپر والے کو نہ دیکھو، اور دین میں کبھی بھی نیچے والے کو نہ دیکھو، بلکہ دین میں اوپر والے کو دیکھو۔ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو تہجد گزار کو دیکھ لو، اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو نفلی صدقہ خیرات کرنے والے کو دیکھ لو۔ تو دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا ہے، اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ جب یہ چیز ہوگی ہمارے اندر تو ہم کبھی بھی ناشکری نہیں کریں گے، بلکہ ہم صبر کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ہر وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اور یاد رکھیں 2 دعائیں ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کرو، اس کے نتیجے میں خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے اور دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہے۔ ایک دعا تو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا انہوں نے اس وقت مانگی تھی، ساری مشکلات ختم ہو گئیں اور اب خوشی کا سماں ہے، ماں باپ موجود ہیں، تخت پر موجود ہیں، اور پورے کے پورے خوشی کا ماحول ہے۔ تو اس وقت کہا اللہ اس موقع پر میری التجا یہی ہے، تو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے، تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بس میری ایک ہی التجا ہے، توفنی مسلمہ، جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور میرا آگے جو ساتھ ہو وہ نیک لوگوں کے۔ اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعا پڑھنے سے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے، آمین۔ یہ ساتھی جو ہے نا، انہوں نے ایک یوٹیوب پر ایک چینل بنایا ہے جس کا نام باب الاسلام انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس چینل پر یہ مساجد میں جو دروس ہیں ان کا خلاصہ بھی ہوتا ہے، اور علماء کے مختلف سوالات کے جواب بھی ہوتے ہیں۔ تو کوئی ساتھی بھی اس چینل کو دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ یہاں دینی معلومات ملیں گی۔